بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یقین کامل، اور آپ لوگوں کو ہم سب سے پہلے ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار سن رہے ہیں، پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل یقین کامل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے، تاکہ جیسے ہی ہم لوگ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت آ سکے۔ میرے پیارے دوستو، محترم ناظرین، آج میں بات کرنا چاہتی ہوں باسی روٹی کے متعلق۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کی جتنی فراوانی ہے، اتنی ہی اللہ رب العزت کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی۔ محترم ناظرین، حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہے، وسعت ہے، ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ معافی، شکر ادا کرنا تو دور کی بات، ہم اللہ کے فرائض بھی پورے نہیں کرتے۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا، باسی روٹی کے متعلق ہے، تو آج ہم آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی بتائیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی نوش فرمانا ثابت ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں کون سی غذائیں مرغوب تھی۔ اس متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ محترم ساتھیوں، محترم ناظرین، ہم اگر اپنے آس پاس نظر دہرائیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی اگر روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت کھانا کسی کو بھی گوارا نہیں ہوتا، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال لیتے ہیں اور پھر چھان بھورے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال بھی نہیں رکھتے اور اسے کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں، جو کہ رزق کی سخت بے ادبی ہے۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس باسی روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے چاہیے کہ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باسی روٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرمائی۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ دور غربت اور افلاس کا دور تھا، اور خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکینی اور غربت کو اپنے لیے چنا تھا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو آپ کے لیے پہاڑ بھی سونا بن جاتے، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہمارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے دسترخوان پر 200 چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم شکر ادا نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ ہماری اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ رزق کی قدر کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آج کل تو ہمارے پاس سہولیات موجود ہیں، ایک وقت کی روٹی اگر بچ جائے تو اس کو فریج میں رکھا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کھانے کو ضائع کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی اور کو اس کھانے کی ضرورت ہے جس میں رزق احسن طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کھانا کسی غریب کو دے دیں، یا پھر کسی ایسی جگہ پر ڈال دے جہاں سے پرندے کھا لیں اور کھانے کی ناقدری نہ ہو۔ بہت سارے لوگ، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو پہلے زمانے کے لوگ تھے، ایجڈ لوگ ہیں، اور وہ اب بھی باسی روٹی صبح نہار منہ کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔
محترم ناظرین، آئیے اب آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید کچھ غزاؤں کے متعلق بتانا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مرغوب غزائیں ہیں وہ کون سی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے متعلق ارشاد کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے سالن کا پوچھا۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس سرکہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے طلب کیا اور فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس روٹی، کھجور اور سرکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر سالن سرکہ ہے۔ اے اللہ، تو سرکہ میں برکت ڈال کہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا، اور وہ گھر کبھی غریب نہ ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو۔ تو خواتین و حضرات، میرے پیارے دوستوں، محترم ساتھیوں، اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے سالن میں کتنے اجزاء، نہ جانے کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سرکہ کے سالن کو پسند فرماتے تھے، اور اس کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، اور اس کے ساتھ روٹی بھی تناول فرما رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار روٹی کے اوپر کھجور رکھ کر اسے سالن کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور اس پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لاتے۔ سبحان اللہ! ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر بجا لائیں اور ناشکری سے بچیں۔ محترم ساتھیوں، اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر جو کی روٹی تناول فرمائی، اور کبھی کبھی گندم کی بھی، لیکن کبھی بھی میدا کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدا کی روٹی تناول فرمائی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آخر عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کبھی میدا پیش نہیں کیا گیا۔ رسائل نے پوچھا کہ کیا اس زمانہ میں چھانیاں تھیں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ سائل نے پوچھا، پھر جو کی روٹی کیسے پکاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو کے آٹے میں پھونک مار لیا کرتے، جو موٹے موٹے تنکے ہوتے وہ اڑ جاتے، باقی گوندھ کر پکا لیتے۔ باروایت بخاری شریف۔ حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا، یہ اس کا سالن ہے، اور تناول فرمایا۔ باروایت ابو داؤد۔ ناظرین، آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمیں آٹا کی کتنی قسمیں میسر ہیں، کوئی فائن، کوئی سفید اور کوئی لال، کبھی خمیر تو کبھی کچھ، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ناشکری سے باز نہیں آتے۔ کم از کم اگر فرض نماز ادا کرنے والے ہی بن جائیں، وہ اللہ جو ہزار نعمتیں عطا کرتا ہے اس کا حکم ہے، اور اس اللہ نے قرآن کریم میں تقریباً 700 بار نماز کا حکم دیا، لیکن اذان سن کر کتنے لوگ ہیں جو مسجد کی طرف جاتے ہیں، اذان کا جواب دیتے ہیں، اذان کے وقت بولنا بند کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بخوبی معلوم ہے۔ خدا را اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں روغن زیتون بھی شامل تھا۔ روایات کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن میں روٹی کو روغن زیتون سے، زیتون کے جو تیل سے روٹی کے اوپر روغن زیتون لگا کر، جس کو چوپڑ کر کہتے ہیں، وہ تناول فرمایا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کھانا پسند تھا اور جو رغبت سے تناول فرماتے، وہ ہمیں بھی پکا کر کھلائے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے بیٹو، آج وہ کھانا تمہیں شاید پسند نہیں آئے گا۔ انہوں نے فرمایا، ضرور پسند آئے گا۔ چنانچہ وہ اٹھیں اور تھوڑے سے جو لے کر آئیں، انہوں نے باریک کیا اور ہانڈی میں ڈال دیے،
اور پھر اس پر تھوڑا سا روغن زیتون ڈالا اور پھر کچھ مرچیں زیرہ وغیرہ ڈالا اور پکا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا، بروایت ترمذی۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کھانا انتہائی سادہ ہوا کرتا تھا، اور سادہ کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے۔ یہ جتنے بھی تکلفات والے کھانے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد کے ہیں، اور آج اگر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں تو آپ کو سامنے 20 کلو کھانے لگا دیے جاتے ہیں جو کہ سراسر فضول خرچ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں اور اپنے کھانوں میں ان چیزوں کو شامل کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمائی ہے۔ اگر ہمیں فراوانی رزق میسر ہے اور ہمارے دسترخوان پر کئی کھانے موجود ہیں تو کم از کم ہمیں اللہ کا شکر تو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دینا ہے، اور ہمارے چینل یقین کامل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔